صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 5 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ آج ہم اسٹارٹ کریں گے. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ہے، بافواہہم ان کے منہوں کی بات، یعنی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں. ضاہ یضاہی مضاہاتن، یہ مشابہت اختیار کرنا. حدیث میں آتا ہے نا، جو تصویر بناتا ہے تو مضاہات لخلق اللہ کرتا ہے، اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتا ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی قول کی جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں نا کافر، جو مشرکین عام مشرکین ہیں، ان کے جیسی باتیں کرتے ہیں. یہ قاتلہم اللہ، تباہ کر دے اللہ ان کو. انا یوفکون، یہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں، حق کو چھوڑ کر ان کو کہاں الٹا پھرایا جا رہا ہے، یعنی شیطان کی طرف سے. اتخذوا احبارہم، انہوں نے ٹھہرا لیا ہے اپنے احبار کو. احبار حبر کی جمع ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم کو احبار حبر کہا جاتا تھا. ورہبانہم، اور اپنے راہبوں کو. عیسائیوں کے جو بزرگ ہوتے تھے، راہب ہوتے تھے، جو دنیا سے بے رغبتی کرنے والے، اور جو ان کے بزرگ ہوتے تھے یا علماء ہوتے تھے، ان کو بھی راہب کہا جاتا تھا. رہبان اس کی جمع. انہوں نے ٹھہرا لیا ہے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کے. رب کی جمع ارباب. والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی رب بنا لیا انہوں نے. وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا ان کو، الا مگر اس بات کا، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ صرف ایک الہ کی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہ. سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے. عما یشرکون، اس عیب سے پاک ہے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان معبودوں سے پاک ہے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یریدون، یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اطفاء یطفئ، اطفاء کا معنی چراغ کا بجھانا، کہ یہ بجھا دیں اللہ کے نور کو. بافواہہم، اپنے منہ سے چراغ بجھا دیں یہ. وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ انکار کر رہا ہے، الا مگر صرف اس بات کا، ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. اللہ ہر چیز کا انکار کر رہا ہے مگر اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ اپنے نور کو مکمل نہ کرے. نور کو اللہ اپنے مکمل کر کے رہے گا. یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ اللہ اپنے نور کو بہرحال مکمل کر کے ہی چھوڑے گا. نور سے مراد اسلام. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ عمل ناگوار گزرے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. وَدِينِ الْحَقِّ، اور حق دین کے ساتھ بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول یا وہ اللہ یظہرہ، اس کو غالب کر دے، علی الدین كُلِّهِ، ہر قسم کے دین پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ عمل بہت ناپسند ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے یہود کے علماء اور عیسائیوں کے علماء، لیأکلون اموال الناس، کھاتے ہیں لوگوں کا مال، بالباطل، ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یکنزون الذہب، ذہب سونے کو کہتے ہیں، کنز یکنزو جمع کرنا، کنز خزانے کو کہتے ہیں نا، جمع ہوا ہوتا ہے. والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو بطور خزانہ کے جمع کر کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس خزانے کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا، یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کو
یحما علیہا سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں. یحما کا معنی ہوتا ہے گرم کیا جائے گا، شدید گرم کیا جائے گا ان کو جہنم کی آگ میں. فتکوا بہا پھر داغا جائے گا، کوا یکوی کا معنی داغنا، فتکوا بہا پھر اس سوندے چاندی کے ذریعے داغا جائے گا، جباہہم ان کی پیشانیوں کو. جبیہ پیشانی کو کہتے ہیں، جبا اس کی جمع آتی ہے، ان کی پیشانیوں کو، و جنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، جنب پہلو کو، جنوب اس کی جمع آتی ہے. سورہ آل عمران میں تھا نا وعلی جنوبہم. وظہورہم اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، پشت ظہر پشت کو، ظہور اس کی جمع. ہذا یہ ہے وہ خزانہ، ماں یہ وہ خزانہ ہے، کنزتم لانفسکم جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا. ان سے کہا بھی جائے گا یہ فذوقوا پس چکھو، ما کنتم تکنزون اس خزانے کے مزے کو چکھو جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. ان عدت الشہوری بے شک مہینوں کی گنتی، عدت گنتی کو کہتے ہیں، مہینوں کی گنتی، عند اللہ اللہ کی نظر میں، 12 12 ہے، شہرن مہینوں کے اعتبار سے، یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں، اللہ کے قانون میں 12 ہے، ٹوٹل مہینے 12 ہیں. 12 12 کو کہتے ہیں. فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یعنی جو اللہ کا قانون ہے اس کے حساب سے 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، اس دن سے اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. منہا اربعۃ حرم ان 12 مہینوں میں سے اربعۃ 4 ایسے ہیں حرم جو محترم ہیں، 4 مہینے محترم ہیں. ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے کہ مہینوں کا 12 ہونا یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن پس ان مہینوں میں انفسکم تم ظلم نہ کرو اپنی جانوں پہ. مہینوں کے مطلب مہینوں کے بارے میں تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی کیا مطلب ہے. ان مہینوں کے بارے میں تم اپنی جان پہ ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ اور قتال کرو مشرکین سے، کافتاً سب کے سب مشرکین سے. کما یقاتلونکم کافہ جیسے کہ یہ قتال کرتے ہیں تم سے اور سب کے سب سے، یہ کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتے، تو تمہارا بھی ان سے جہاد علی الاطلاق ہوگا. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر بے شک بڑھا دینا، نسا اضافے کو کہتے ہیں، سود کو بھی کہتے ہیں، تو بڑھا دینا یہ کفر میں زیادتی ہے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ وہ لوگ مہینوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، 12 مہینوں کو 14 کر دیا، پھر ایک مہینہ ادھر سے اٹھا کے آگے لے گئے، اس طرح کرتے رہتے تھے. تو یہ جو اضافہ کر رہے ہیں مخصوص نوعیت کا، یہ جو آگے بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ کفر میں مزید اضافہ ہے. یضل بہ الذین کفروا اس کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، کافروں کو اور زیادہ اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے. یحلونہ عاما مہینے کو حلال کر دیتے ہیں 1 سال، ویحرمونہ عاما پھر اسی کو محترم بنا دیتے ہیں 1 سال، یعنی 1 سال کے لیے ایک مہینے کو کا احترام ختم کر کے اس میں ہر چیز کو حلال کر دیتے ہیں، پھر اگلے سال اسی کو 1 مہینے کو جو حلال ہوتا ہے اس کو حرام کر دیتے ہیں. حرام سے مراد کیا ہے ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. واطأ یواطئ مواطأۃ کا مطلب ہوتا ہے موافقت کرنا، تاکہ یہ موافقت کریں. موافقت کا مطلب اسی کے مناسب ہو جانا. تفسیر میں ڈیٹیل سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. لیواطئوا تاکہ یہ موافقت کر لیں، عدۃ ما حرم اللہ جن مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کی گنتی کی موافقت کر لیں. فیحلوا جس کے نتیجے میں یہ حلال کر دیتے ہیں ما حرم اللہ اس مہینے کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو. زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ اعمالہم ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ جی رکو نمبر 5 اور 11 کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. پچھلے رکوع میں اہل کتاب سے جہاد کا حکم تھا کہ اے ایمان والو تمہارے جتنے بھی قریبی ممالک میں ہیں، جتنے بھی لوگ قریبی لوگ ہیں غیر مسلم ہیں، ان سے لڑائی شروع کرو. پھر یہ ہوتا رہا، اس آیت پر عمل صحابہ کے دور سے جب تک کہ خلافت ختم نہیں ہو گئی اس پر حکم ہوتا رہا.
یہاں تک کہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین پر لازم ہے کہ سال میں کم سے کم ایک دفعہ اگر اسباب اور وسائل ہیں تو کسی یعنی ریاست پہ وہ چڑھائی کرے وہ، تاکہ وہاں اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان یہود و نصارہ کی اور بھی قباحتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کو فالو بھی نہیں کرتے، انہوں نے دینوں میں تحریفات بھی کی، اور ایسی ایسی تحریف کہ توحید جو تمام آسمانی مذاہب کی بیس ہے اسی توحید کو انہوں نے بدل ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کی ایک قوم ایسی تھی، ایک فرقہ ایسا تھا، سارے یہود نہیں کرتے تھے یہ، اب بھی نہیں کرتے، یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ماضی میں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ اس آیت پر آج بہت سے یہودیوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس اپنی کون سی تاریخ 100% محفوظ ہے اور تمام فرقوں کا علم محفوظ ہے۔ اس آیت کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ آیتیں نازل کیں تو اس وقت یہودیوں نے بہرحال اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب وہ یہودی مانتے تھے اس وقت نبی کے دور میں کہ یقیناً ہمارے اندر ایک قبیلہ ایسا ہے جو ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ تو اگر اس فرقے کے نام و نشان ختم ہو گئے اور یہود کی جو آج موجودہ کتابیں ہیں ان میں تذکرہ نہیں ملتا، تو اس سے قرآن کی آیت کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ یہودی جانتے ہوں کہ ہمارا ایسا فرقہ گزرا ہے، اور اس بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت اچھی بحث کی ہے، اور اس میں یہ پوری ڈیٹیل دیکھی بھی جا سکتی ہے۔ میں نے تو اس خلاصے کے طور پر آپ کو ایک بات بیان کر دی ہے کہ اگر آج کوئی یہودی انکار کرتا بھی ہے تو اس سے قرآن کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، ہم یہ کہیں گے اس کے پاس نالج پوری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے بہت سے یہودی اقرار بھی کرتے ہوں، تو ضروری نہیں کہ جو اعتراض کر رہا ہے اس نے سارے یہودیوں سے ملاقات بھی کر لی ہو۔ تو قرآن کی آیت کے برحق ہونے کے لیے، اس خبر کے صحیح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو پھر اس وقت کے یہودیوں نے بہرحال اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب اس وقت کے یہودی یہ مانتے تھے کہ ہمارے بعض فرقے ایسے ہیں جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس طرح قرآن کہتا ہے اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ جملہ جب کہا جاتا ہے جب کسی کے پاس کسی بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اپنے منہ سے بس ایک باتیں نکال رہا ہے، کہتے ہیں نا باتیں پھینکتا جاتا ہے یہ تو یہ بھی قرآن چونکہ عرب ہی کے محاوروں میں نازل ہوا ہے تو قرآن نے کہا ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، تو جو پہلے سے کافر ہیں نا، مشرکین چلے آ رہے ہیں، یہ انہی کی مشابہت کرتے ہیں۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، تو یہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ یہ اہل کتاب کا نہیں، مشرکوں کا ہے، تو اہل کتاب نے مشرکوں سے لے لیا، اس میں ان کی مشابہت کی انہوں نے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کر دے۔ انا یؤفکون، یہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کہاں چلائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ کی ایک اور برائی بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے نا ان یہود و نصارہ سے قتال کرو، تو یہود و نصارہ کہہ سکتے تھے بھائی ہمارے اندر کیا خرابی ہے جو ہم سے لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ ان کی قباحتیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک جرم تو یہ ہے کہ شرک کرتے ہیں، دوسرا جرم انہوں نے اپنے علماء اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ حضرت مسیح کو کیسے معبود بنائے تو سب کو پتہ ہے کہ عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، اس کی تفصیل تو بہت دفعہ گزر چکی ہے۔ دعاؤں میں حضرت مسیح کو پکارتے ہیں، آپ چرچ میں جائیں عیسائی پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ہم یہ کام کر دیں، یہ خود اللہ کا بیٹا کہنا ہی ان کو معبود بنانا ہے۔ باقی جو انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنایا تھا تو اس کی تفصیل میں پہلے سورہ آل عمران میں یا کسی اور صورت میں، جہاں یہ سورہ آل عمران میں ہی ہے وہاں میں، یا سورہ مائدہ میں ہے شاید، وہاں میں بیان کر چکا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ تو اپنے علماء کو خدا نہیں سمجھتے، معبود نہیں سمجھتے، تو قرآن نے کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے علماء جس چیز کو حلال کر دیں کیا ان کی عوام اس کو حلال نہیں سمجھتی؟ صحابہ نے کہا بالکل، تو فرمایا یہی تو خدا بنانا ہے، حلال و حرام کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمارے ہاں بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ یہ آیت مجتہدین پر فٹ کر دیتے ہیں کہ جو مقلدین ہیں وہ بھی تو جس چیز کو امام ابو حنیفہ نے حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، جس کو امام شافعی نے حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بھی معبود بنایا ہوا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں یہ آیت کی غلط تفسیر ہے۔ علماء کی اتباع کا حکم تو قرآن و سنت نے دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، انما شفاء العی السؤال، حدیث میں آتا ہے کہ محتاجی کی شفا سوال میں ہے، کہ پڑھے لکھوں سے پوچھو اور اس کو فالو کرو۔
تو یہ جو یہود و نصارہ کرتے تھے، انہوں نے اپنے علماء کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ کو یہودیت کے قانون میں یا عیسائیت کے قانون میں چینجنگ کی اجازت ہے، کہ زمانے کے لحاظ سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ آج تک عقیدہ ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بائبل سے قرآن تک کتاب ہے اس میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہے، کہ اور اپنی تفسیر میں بھی اس کا حوالوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ آج بھی یہود و نصارہ کے ہاں یہ مذہب کا حصہ ہے کہ جو ان کا پادری ہے یا ان کا جو بھی عالم ہے، جو ان کا پوپ ہوتا ہے، اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ثوابدید پر عیسائیت کے لاء کو چینج کر سکتا ہے. جبکہ ہمارا ائمہ مجتہدین کے بارے میں قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ کو یہ رائٹ تھا کہ ایک چیز حلال ہے وہ اس کو حرام کر دیں، حرام ہے تو اس کو حلال کر دیں. ہرگز نہیں ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور ہم اگر یہ سمجھتے ہوں کہ امام حنیفہ کو پتہ تھا یہ حلال ہے پھر بھی انہوں نے اس کو حرام کر دیا تو وہ بھی کافر ہو جائیں گے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو جو ائمہ مجتہدین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ قطعاً رائے نہیں ہے کہ ان ائمہ کو یہ اختیارات تھے. ان کا صرف یہ نظریہ ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے، تو اگر ہمیں ایک چیز حلال لگ رہی ہے دلائل کی بیس پہ تو ہمارے دلائل کے تانے بانے ملانے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اور ان کا علم چونکہ کامل تھا، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے شاگرد تھے، تو ان کو دلائل سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہے، لہذا ہم اپنی رائے پر ان کی رائے کو فالو کریں گے. تو یہ تو عین مطلوب ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ جو کم پڑھا لکھا ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے کو فالو کرے. تو باقی یہ کہ کسی امام کی رائے کے بارے میں 100% ثابت ہو جائے کہ وہ حدیث کے یا نبی کے حکم کے خلاف ہے تو پھر اس میں امام کو فالو اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ اس آیت کا بہرحال مصداق ہوگا. لیکن یہ ثابت ہونا عوام کے لیے آسان نہیں ہوتا. آپ کو اپنے کم علمی کی بیس پر بعض دفعہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں امام شافعی حدیث کے اگینسٹ گئے ہیں، حالانکہ امام شافعی حدیث کے اگینسٹ نہیں گئے ہوتے. آپ کو اپنی جہالت کی بیس پہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ 100% دلائل سے ثابت ہو جائے کسی مسئلے میں کہ اس مسئلے میں مجتہد سے غلطی ہوئی ہے تو پھر اس میں بھی مجتہد کو فالو کرنا اور نبی کے حکم کو چھوڑ دینا، اس میں پھر یہی آیت کا وہ ایسا شخص مصداق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ تھے انہوں نے بعض اقوال میں امام حنیفہ کے قول کو چھوڑا. اسی طرح جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں تو شافعی مسلک میں بھی بعض امام شافعی کے اقوال ایسے ہیں جن کو نہیں لیا گیا، کیونکہ اس میں جو شوافع کے بڑے بڑے علماء تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں امام شافعی کے پاس حدیث ہی نہیں پہنچی، یا حنفیوں میں اندازہ ہو گیا کہ بھئی اس میں امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث ہی نہیں پہنچی. تو اس لیے جب ہمیں حدیث مل گئی اور ہمیں پتہ چل گیا بعد والے مشائخ کو کہ یہ صریح حدیث کے خلاف ہے تو انہوں نے امام حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں ہے. تو یہ کام علماء پہلے سے کر چکے ہیں کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کی آیتیں مشرکین والی اٹھا کے مسلمانوں پہ فٹ کر دینا یہ بھی غلط طریقہ ہے. ہاں وہ مسلمان جو اپنے پیر اور مرشد اور اپنے مشائخ کو شریعت پہ ترجیح دیتے ہیں وہ یقیناً اس آیت کا مصداق ہیں. جیسے کہ آج جاہل پیر ہوتے ہیں، پردہ نہیں کرا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے اور اپنی طرف سے حکام دیے چلے جا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس. علماء بتا رہے ہوتے ہیں اسلام کا یہ حکم ہے لیکن عوام کہتی نہیں جی ہمارے پیر صاحب جو کہیں گے ہم تو وہ کریں گے. وہ لوگ یقیناً ان آیتوں کا مصداق ہیں. خلاصہ یہ کہ جو جاہل پیروں کو اپنا باپ بنا لیں، اپنا امام بنا لیں، شریعت کو ایک طرف رکھ دیں، تو وہ لوگ ان آیتوں کا مصداق ہیں. انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ان پیروں کو معبود بنا لیا ہے، وہ یقیناً ان آیتوں کا مصداق ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ ایک خدا کی اطاعت کریں. تو صرف اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو غلامی صرف اللہ کی، جس کو اللہ حلال کہہ دے وہی حلال، جس کو حرام کہہ دے وہی حرام. یہ رائٹ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور رسول کا کام بھی اللہ کے حکم کو بتانا ہے. خوب سمجھ لیں یہ رائٹ اللہ نے رسول کو بھی نہیں دیا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دیں یا حرام کر دیں. رسول کا کام بھی اللہ کے حلال کو حلال بتانا، اللہ کے حرام کو حرام بتانا. خود رسول کے پاس بھی حق حاصل نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اللہ ان معبودوں سے پاک ہے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. وہ اپنے حکم میں تنہا ہے، اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا تو یہ اللہ کے لیے گویا آپ نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا اور ناانصافی کی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہود و نصارہ کی ایک اور خرابی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کو اپنی منہ سے اس چراغ کو بجھا دیں. ہم کہتے ہیں نا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ محاورہ شاید یہیں سے لیا گیا ہے کہ اپنی باتوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ انکار کرتا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. یہ بھی ایک محاورے کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے
کہ میں ہر چیز کا منکر ہوں سوائے اس کا، تو مطلب یہ نہیں ہوتا ہر چیز کا منکر، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو میں کر کے چھوڑوں گا۔ تو وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ نے بھی ٹھان رکھی ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، اسلام کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ اور کس طرح غالب کرے گا؟ اسی طرح جہاد کے ذریعے اور دلائل بیان کر کے، حجت تمام کر کے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ عمل ناپسند ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بھئی اللہ اسلام کو غالب کر کے کیوں چھوڑے گا؟ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے نا، ہدایت کے ساتھ، سیدھا راستہ دے کے اور برحق دین کے ساتھ، یہ اسی سیدھے راستے کی تفسیر ہے کہ برحق دین کے ساتھ جو بھیجا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجا کہ نبی جائیں اور بتا کے بس واپس آ جائیں، نہ 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 نہ، پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں اس سلسلے میں، وہ اللہ کا پیغام دیتے رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے۔ یہ جو پیغمبر چونکہ آخری نبی ہیں، ان کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں۔ تو نبی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں اسلام صرف پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس کو غلبہ دلانا ہے۔ پاورفل اسلام، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، تمام دینوں پہ جو غالب آئے گا وہ اسلام آئے گا، حجت کے لحاظ سے بھی، دلائل کے لحاظ سے بھی، کہ اتنے واضح دلائل نبی دنیا میں بیان کر کے چلے جائیں گے قرآن کے ذریعے اور دیگر تعلیمات وغیرہ کے ذریعے اور معجزوں کے ذریعے، کہ اگر کوئی اسلام اور دیگر مذاہب کا مقابلہ کرنا چاہے تو اس کے سامنے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام برحق ہے۔ یعنی حجت کے لحاظ سے بھی اسلام غالب ہوگا اور طاقت اور پاور کے لحاظ سے بھی اسلام غالب ہوگا۔ طاقت اور پاور کے لحاظ سے کب غالب ہوگا؟ ایک تو خلافتوں میں غالب ہو گیا، اسلام کی جو دنیا کی جو اکثر آباد دنیا تھی، زمین پہ جو اکثر آباد دنیا تھی، وہاں الحمدللہ اسلامی خلافتیں قائم ہو چکی ہیں۔ اب دوبارہ زوال کی طرف جا رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مکمل غلبہ ہو جائے گا۔ تو جب اللہ نے دین کو دنیا میں غالب ہی کرنا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کی سازشیں 100% کامیاب ہو جائیں اور ان کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نبی کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہی پورا نہیں ہوگا، تو یہ مقصد پورا ہو کے رہے گا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں پھر جب اسلامی خلافتیں قائم ہوئیں اور پھر دوبارہ زوال آیا تو اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے اس کمی کو پوری کرے گا، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں اس پہلے سے بھی زیادہ غالب کر دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ عمل ناپسند ہو۔ تو رسول کی بعثت کا مقصد ہی غلبہ تھا، تو وہ تو جہاد تو ہوگا پھر، اور لڑائی بھی ہوگی، اور اور دلائل کی دنیا میں بھی اسلام غالب آئے گا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا دو طرح سے، طاقت کی دنیا میں بھی اور دلیل کی دنیا میں بھی۔ آج مسلمان اگرچہ کمزور ہیں، طاقت کی دنیا میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن دلائل کی دنیا میں اب بھی الحمدللہ اسلام کا پلڑا بھاری ہے۔ دنیا میں جہاں بھی اسلامک اسکالرز کے مناظرے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، وہاں اسلام ہی الحمدللہ دنیا میں غالب آتا ہے۔ آپ ملحدین کے، ایتھیسٹ کے مناظرے دیکھ لیں، بحثیں دیکھ لیں، ان میں مسلمان ہی غالب آتے ہیں، اور عیسائیوں سے مناظرے، یہودیوں سے مناظرے، سب میں الحمدللہ اہل اسلام غالب آتے ہیں۔ آگے اللہ بتا رہے ہیں یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کی خرابیاں چل رہی ہیں، اب ان کے جو مشائخ ہیں ان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ کتنا غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، ایمان والو، بہت سے یہود علماء اور عیسائی علماء وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ سارے نہیں کھاتے، ان میں بہت سے اچھے بھی تھے، لیکن بہت سے کھاتے بھی ہیں، تو اس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ ناحق طریقے سے کیسے کھاتے ہیں اس کا بھی کئی بار تذکرہ ہو چکا ہے کہ تورات اور انجیل کے حکام کو توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہدیے نذرانے ملتے رہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پیسے کھا کے لوگوں کو سیدھے راستے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کا راستہ یعنی تورات اور انجیل کے جو حقیقی قوانین ہیں وہ نہیں بتا رہے، اور پھر اسلام سے بھی روکتے ہیں۔ تو یہ جو پیسہ ہے یہ اتنی بری چیز ہے ناحق طریقے سے حاصل کرنا، آگے اس کی شناعت بیان ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع کر کے رکھنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ تو کیا کر رہے ہیں؟ حرام طریقے سے پیسہ جمع کر رہے ہیں، جبکہ آگے اللہ بیان کر رہے ہیں جو حلال طریقے سے بھی جمع کرے گا اور ان پیسوں سے اللہ کا حق نہیں نکالے گا، زکوٰۃ نہیں نکالے گا، صدقات واجبہ ادا نہیں کرے گا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سوچو جو حرام طریقے سے پیسہ کمائے گا اس کے لیے کیسا عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آگے ذکر کیا ان لوگوں کا جو پیسہ جمع کرتے ہیں حلال طریقے سے اور پیسے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ جو زکوٰۃ اور جو بھی واجب مالی صدقات ہیں جن کی تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا مختصراً،
تو جو حلال کما کے اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالے اس کا یہ انجام ہونے والا ہے. تو جس کے دل میں پیسے کی ایسی محبت ہو کہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جمع کرنا شروع کر دے, اس کا کیا انجام ہوگا, ان یہود و نصارہ کا کیا انجام ہوگا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضہ, وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ وہ دن ہوگا جس دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے پگھلا کے ان کے پیشانیوں کے, ان کے پہلوؤں پر, ان کی پشت کو داغا جائے گا. یہی گرم کر کے ان کی پیشانیوں پہ ڈالا جائے گا جس سے یہ جلیں گے. داغنے کے لیے جلایا جاتا ہے نا. اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ دولت جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھی تھی. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کیا تھا. خوب سمجھ لیں, یہاں صرف جمع کرنے کے حرام ہونے کو نہیں بیان کیا جا رہا, مال جمع کرنا بھی جائز ہے, اس کی میں بہت دفعہ تفصیل بیان کر چکا ہوں. یہاں وہ جمع کرنا مراد ہے کہ جمع کر کے آپ سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جائیں اور جہاں خرچ کرنا لازم ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. تو خرچ کرنے کا حکم کیا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ میں خرچ کرنے کا حکم, صدقات واجبہ منت مانی تھی آپ نے اس میں خرچ کرنے کا حکم, اسی طرح صدقہ فطر ہے, قربانی ہے, حج ہے, یہاں خرچ کرنے کا حکم. اسی طرح صلہ رحمی میں, جیسے آپ کے ماں باپ محتاج ہیں اور آپ ان پہ خرچ نہیں کر رہے, دولت پہ اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, آپ ماں باپ محتاج ہیں ان پہ خرچ کرنے کا حکم. اسی طرح شوہر کے لیے بیوی پہ خرچ کرنے کا حکم, کیونکہ واجب ہے نا, وہ بھوک سے مر رہی ہے, شوہر اس کو کھلا نہیں رہا, میری جائیداد میرا پلاٹ. اولاد کے پاس بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور باپ اس پہ خرچ نہیں کر رہا. تو وہ تمام واجبی حقوق جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, ان میں اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو اس میں پھر اللہ اس جمع شدہ خزانے سے کو پگھلا کے اللہ ان کی پیشانیوں کو داغیں گے. ظاہر ہے یہ سونے چاندی میں ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے ڈالر جمع کر کے رکھے ہیں اور وہ یہ کہے کہ اس کو تو پگھلایا نہیں جا سکتا, بھائی اللہ اس کو کسی اور طرح سے عذاب دے دے گا. ہو سکتا ہے اللہ اس ڈالر کے بدلے میں سونا اور چاندی کی جو ویلیو ہو وہ نکال کر اس سونے اور چاندی کو اللہ پگھلانا شروع کر دیں آپ کے اوپر. تو جتنا زیادہ خزانہ ہوگا اتنا ہی عذاب زیادہ ہوگا. کسی نے اتنے ڈالر, اتنے ریال, اتنی کرنسی جمع کر لی کہ اس کے بدلے میں 10 تولے سونا آ سکتا تھا. تو اب سوچیں کہ اس سونے کے سکے بنا کے اس کے پیشانیوں کو جلایا جائے گا, داغا جائے گا. تو بتانے مقصد ہے جتنی دولت جمع کرو گے اور اس دولت میں اللہ کا حق نہیں نکالو گے تو اتنا ہی قیامت کے دن عذاب زیادہ ہوگا. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ جب یہ انجام ان لوگوں کا ہے تو وہ یہودیوں اور نصارہ کے جو پادری اور عالم ہیں وہ لوگوں سے جب حرام کما کے پیسہ جمع کرتے ہیں, اور حرام بھی کیسا, تورات اور انجیل میں تحریفات کر کے, تو سوچو ان کا عذاب کیسا ہوگا. اور میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے, اس امت کے بھی کوئی اگر عالم جو غلط بیانی کر کے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرے, جو روحانی علاج کے نام پہ جو حرام خوری ہو رہی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے, تو یہ سب لوگ اسی فہرست میں داخل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اس آیت کا ایک شان نزول ہے. مشرکین مکہ گڑبڑ کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دین میں 4 مہینے محترم تھے, محرم, رجب, ذی قعدہ اور ذی الحجہ. یہ شروع سے چلا آ رہا تھا اور اس کو یہود و نصارہ بھی مانتے تھے, اس احترام کو, کہ ان مہینوں میں ہم نے لڑائی بھڑائی نہیں کرنی ہے. تو اب مشرکین عرب کو جب لڑنا ہوتا تھا نا اپنی قبائلی دشمنیوں کی بیس پہ, اور محترم مہینہ بھی آتا تھا اور وہ کہتے تھے ان مہینوں میں تو لڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, تو گڑبڑ کیا کرتے تھے, 3 قسم کی تبدیلیاں کرتے تھے مہینے میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی محرم محترم ہے تو اب لڑائی کرنی ہے ہم نے محرم میں, تو وہ کہتے تھے چلو اس دفعہ ہم سفر کو محترم مان لیتے ہیں اور محرم کو محترم نہیں مانتے. یعنی اس سال ہم کیا کریں گے, سفر ہمارے لیے محترم ہو گیا تو اور اگلے سال جو ہے وہ ہم محرم ہی کو محترم مان لیں گے. اسی کو قرآن نے کہا فَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا. یحلون کا معنی حلال سمجھ لینا, حلال کا مطلب اس میں گویا جنگ و جدال کو حلال سمجھ لینا اور اس کے احترام کو ختم کر دینا, اور یحرمون کا مطلب اس کو محترم ماننا. ایک سال اس مہینے کو محترم مانا اور اگلے سال دوسرے مہینے کو محترم مانا, اس طرح سے گڑبڑ کرتے رہتے تھے. یہ دوسری گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ
کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ ہے یا یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی قعدہ میں لڑائی حرام ہے، یا یہ ذی الحجہ ہے اس میں لڑائی حرام ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے محرم میں حرام ہے تو اس سال جو ہے سفر ہم پہلے لے آتے ہیں، محرم بعد میں لے آتے ہیں. یعنی اس سال کا جو دوسرا مہینہ ہے نا جس کو سفر کہتے ہیں وہ محرم ہوگا، اور جو پہلا مہینہ ہے اس کو سفر کر لیتے ہیں ہم. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے برتھ ڈے منانی ہے 1 جنوری کو، کیک آپ کو 1 فروری کو سستا مل رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو جب دسمبر ختم ہوا ہے نا تو فروری پہلے آئے گا اس سال اور جنوری بعد میں آئے گا. یعنی اس طرح کی آپ گڑبڑیں شروع کر دیں. تو دوسری گڑبڑ یہ کرتے تھے. تیسری گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مہینہ جو ہے اب محترم مہینہ آ رہا ہے، لڑائی نہیں کرنی، تو محترم مہینے کو اگلے مہینے دھکیل کے کیا کرتے تھے، اگلے مہینے سے 2 مہینے ادھار لے لیے کہ اس دفعہ ذی قعدہ تھوڑا لیٹ ہم شروع کریں گے، شوال لے آؤ پہلے، یعنی اگلے مہینے سے بھی ادھر لے آؤ. تو کیا مطلب یہ والا مہینہ جو ہے، یہ والا جو سال ہے نا 12 مہینوں کے بجائے 14 مہینے کا ہوگا، اور اگلا سال ہم 10 مہینے کا کر لیں گے. تو ان تمام ہیر پھیر اور تبدیلی کا بنیادی مقصد ہوتا تھا کہ ہم نے جب لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے، اور اللہ کے مہینوں کا احترام بھی باقی رہے گا، کیونکہ ہم مہینوں وہ جو بھائی محترم مہینے کو ہم آگے ڈیلے کر رہے ہیں نا، وہ والا مہینہ ہم وہ والے مہینے میں لے کے جا رہے ہیں، یا ہم 12 مہینوں کے بجائے اس دفعہ 14 مہینے کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے یہ جو سفر اور یا ربیع الاول کا مہینہ ہے فار ایگزامپل، اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے ایڈیشن کر دی، اور اس دفعہ ہمارا ذی قعدہ تھوڑا لیٹ شروع ہوگا تاکہ ہم لڑائی کر سکیں، کیونکہ آگے ذی قعدہ آنے والا ہے، وہ محترم مہینہ، اس میں لڑائی جائز نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، 2 مہینے ذی قعدہ کو ڈیلے کر دو. اور تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ سال تو 14 مہینوں کا ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، اگلا سال ہم 10 مہینوں کا کر دیں گے. اس طرح ڈرامے کرتے رہتے تھے. تو اس سے قرآن نے بھی منع کیا کہ ان مشرکین کی حرکتیں دیکھو کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے لیے اللہ کے مہینوں میں ہی تصرف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا قرآن نے بتایا ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کی نظر میں 12 شہرن، وہ 12 ہے مہینوں کے اعتبار سے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. مہینے جو اسلامی مہینے ہیں، جو چاند والے مہینے ہیں، وہ کسی اور قوم نے اگر کوئی اور مہینے نکالے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا اسلام مخالفت نہیں کر رہا. یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول والے مہینے ہیں نا، یہ جن میں شرعی احکام کے ہم مکلف ہیں، اس کا قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ 12 مہینے ہیں، 14 نہیں ہے جو تم بنا لیتے ہو. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 محترم مہینے ہیں جن کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. یعنی 12 ہیں، 14 نہیں ہیں، یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے بارے میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرو. کیا مطلب محرم کو ڈیلے کر کے سفر میں لے جانا، سفر کو پہلے لے آنا، 12 کے بجائے مہینوں کو 14 کر دینا، یہ ظلم ہے. تو مہینوں کے بارے میں ظلم نہ کرو، جتنی تعداد، جتنے دن، جتنے جو جس تاریخ ہے وہی اس کو دو، دائیں بائیں نہ کرو اس میں. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکین جو یہ الٹے کام کر رہے ہیں ان سب سے لڑو تم، جیسے کہ یہ تم سب سے لڑتے ہیں. یہ فرق نہیں کرتے کہ قریشی مسلمان، ہاشمی مسلمان، عجمی مسلمان، ان کی نظر میں بس اسلام ہی ہے لڑائی کے لیے، جو مسلمان ہوگا اس سے لڑیں گے. تو تم نے بھی مشرکین میں فرق نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایسی ایسی قباحتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو ایسے تبدیل کر رہے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، مہینوں میں جو اضافہ کرنا ہے یہ بھی کفر میں زیادتی ہے. مشرکین پہلے سے کافر ہیں، ایک بدعملی کر کے اور زیادہ کفر بڑھ جاتا ہے ان کا. وہ بدعملی کیا ہے کہ اس میں اضافہ، 12 کے 14 مہینے کر دیے. یضل بہ الذین کفروا، اس عمل کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے کافروں کو، یعنی اور گمراہ ہو جاتے ہیں. یحلونہ عاما، مہینے کو حلال کر دیتے ہیں 1 سال، یعنی اس میں جنگ و جدال کو جائز سمجھتے ہیں جبکہ وہ ہوتا محترم ہے. ویحرمونہ عاما، اور اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں اگلے سال، یعنی اپنی مرضی سے کیا ہوا انہوں نے یہ سب. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ یہ موافقت کر لیں جن مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا، ان مہینوں کی گنتی کی موافقت کر لیں. اللہ نے ٹوٹل 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں بس سال میں 4 مہینے ایسے ہوں جن میں جنگ و جدل نہ ہو، تو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے ہم اس کی. لیواطئوا کا مطلب ایڈجسٹمنٹ ہوگا یہاں پہ، کہ ہم محرم کو تھوڑا آگے لے جائیں گے، سال کے 14 مہینے کر دیں گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ٹوٹل 4 مہینے ایسے ہوں گے جن میں ہم نے لڑائی نہیں کی. تو دیکھو ہم تو اللہ کے حکم کی اطاعت کر لی نا، اللہ نے 4 مہینے حرام قرار دیے تو ہم بھی 4 مہینوں میں ہم نے لڑائی نہیں ہے.
ہم تو صرف سال کے 8 مہینے لڑے ہیں ہم. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ نے جن مہینوں کو حرام قرار دیا ان کی گنتی کی موافقت ہو جائے. تو صرف گنتی پوری کرنی ہے, تو صرف گنتی تھوڑی پوری کرنے ہیں, اللہ نے تو وہ مہینے بھی متعین کیے ہوئے ہیں, ان کو آگے پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, اس گنتی پوری کرنے کے چکر میں کرتے کیا ہیں؟ جن مہینوں کو اللہ نے محترم قرار دے دیا ان کو یہ حلال کر دیتے ہیں. صرف گنتی پوری کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کے چکر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو حرام مہینہ ہے یعنی محترم مہینہ وہ حلال ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا جرم ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کے برے اعمال اللہ نے ان کی نظر میں مزین, یعنی ان کی نظر میں برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے. اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس میں زکوٰۃ کی فضیلت معلوم ہوئی, زکوٰۃ نہ دینے کی قباحت, اور بشارت کے اسلام انشاءاللہ دنیا میں غالب آئے گا, دلیل کے لحاظ سے بھی اور طاقت اور قوت کے لحاظ سے بھی, اور شرعی احکام کے جو اوقات ہیں ان میں تبدیلی کرنا بھی کتنا بڑا جرم ہے, اس کی بھی حرمت معلوم ہوئی. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 6 سورہ توبہ کا اور رکوع نمبر 12 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.